السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی تن بیتی یا زبان کی زکوٰۃ سمجھ لیں وہ میں پیش کروں گی۔ تو یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے، 30-32 سال لگا لیں، میری عمر اس وقت تقریباً 24 سال تھی۔ تو مجھے گردن میں شدید درد تو خیر بعد میں ہوا، لیکن رات کو میں جب سوتی تھی تو میرے جو ہے نا ایسے لگتا تھا سر میں جب تکیے کے اوپر رکھتی تھی تو لگتا تھا جیسے میرے سر جو ہے نا میں نیچے بالکل کھائی میں کہیں گر گئی ہوں۔ تو کافی دن اسی طرح ہوتا رہا، پھر آہستہ آہستہ دن میں بھی درد شروع ہو گئی۔ کبھی کوئی کام سر جھکا کے کرنا تو وہ بس 10 منٹ سے زیادہ گردن نہیں جھک سکتی تھی، بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ کوئی کام جو ہے نا نیچے منہ کر کے نہیں کر سکتی تھی۔ تو وہ جس وقت درد برداشت سے باہر ہوئی، چکر بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے، دن میں بھی مشکل ہو گئی، تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو انہوں نے پھر نیورو سرجن کا بتایا۔ نیورو سرجن کے پاس گئے، انہوں نے ایکس رے وغیرہ لیے۔ ایکس رے میں پتہ چلا کہ جی آپ کے 5ویں اور 6ٹھے گردن کے موڑے میں گیپ ہے۔ تو وہ میڈیسن وغیرہ دے دیں، پھر کچھ عرصہ میڈیسن کھاتے رہی، لیکن پھر وہ اسی طرح جاری رہا کہ جھک کے کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی تھی، ایک دم سے دماغ گھوم جاتا تھا اور کندھے بالکل شل ہونے شروع ہو گئے اور بازو سن ہو جاتے تھے، کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر دوبارہ چیک کرایا، پھر دوبارہ ایکس رے ہوئے، پھر پتہ چلا جی ایک اور موڑے میں گیپ ہو گیا، اب 7ویں میں گیپ ہو گیا ہے، اب 3 تھے۔ تو دوائیاں اور بڑھ گئیں۔ بہرحال وہ کبھی پھر ساتھ ہی جو ہے نا کالر لگا دی گئی، کالر لگا لیتی تھی، لیکن کام کے وقت ہر وقت کالر بھی نہیں لگتی، تو کسی وقت لگا دیتی تھی، کسی وقت اتار دیتی تھی۔ تو بس اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ جو عمر پھر آگے بڑھتی گئی تو پھر دوائیاں بھی بڑھتی گئیں۔ تو بس دوائیاں کھا لینی اور پین کلر جتنی بھی، تو وقتی طور پہ فرق پڑ جانا، پھر جب دوائی کا اثر ختم ہو جانا پھر اسی طرح ہو جانا۔ پھر آہستہ 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 وقت گزرتا گیا۔ آج سے تقریباً کوئی 8-9 سال پہلے کہہ لیں کہ یہ جوڑوں میں درد شروع ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں پہلے سٹارٹ ہوا، پھر کونیوں میں چلا گیا، کندھوں میں چلا گیا، پاؤں کی انگلیوں میں سٹارٹ ہو گیا۔ تو بس یہ آہستہ آہستہ پھر بڑھتا ہی گیا، بڑھتے بڑھتے وہ پھر اور دوائیاں بڑھ گئیں۔ تو 2-4 دوائیوں سے تقریباً کوئی 15-16 گولیوں پہ میں پہنچ گئی۔ تو بس اسی طرح دوائیاں، یہی تھا کہ صبح اٹھتی تھی تو ہاتھ سیدھے نہیں ہوتے تھے، صحیح طرح میں منہ نہیں دھو سکتی تھی، بعض اوقات اتنی انگلیاں جو ہے نا اکڑی ہوئی ہوتی تھیں، ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہوتی تھیں، چل نہیں صحیح طرح سکتی تھی، بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ تو ناشتہ وغیرہ کرنا، دوائی کھانی، گھنٹہ ڈیڑھ وہیں پہ بیٹھے رہنا، پھر ذرا دوائیوں کا اثر ہونا تو اٹھ کے کسی چلنے پھرنے کے قابل ہونا۔ تو بہرحال بات وہی ہے کہ جو ہے نا دل میں اگر کوئی چیز ہو، کوئی غم ہو، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ نفرت آج تک نہیں کسی سے کی، نہ حسد کی ہے، نہ بغض رکھا ہے۔ ہاں غم ضرور تھا، لیکن وہ بھی یہ کوئی 6-7 سال پہلے سے سٹارٹ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ بچپن سے اللہ سے دوستی بھی تھی، اللہ سے پیار بھی تھا، اور سب باتیں جو کسی سے نہیں شیئر کر سکتی تھی اس سے کرتی تھی۔ تو اللہ کا بڑا کرم تھا، بڑا شکر ہے، اس نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ ہر جگہ پہ اس نے میرے پردے رکھے، ہر جگہ پہ اس نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے جب بھی اس کو پکارا، دل سے پکارا جب بھی، تو مجھے کبھی نہ میں جواب نہیں ملا، ہمیشہ ہاں میں جواب ملا۔ تو اللہ کا بڑا کرم تھا، بڑا فضل تھا۔ لیکن پھر ان چیزوں کا مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ مجھے کیوں اس طرح دردیں ہیں۔ بہرحال اللہ کی رضا تھی۔ تو جب میں نے یہ بچوں کی شادیاں وغیرہ کیں
2009 میں میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی اس وقت ایک بچی کی شادی کی تھی. ایک بچی کی شادی 29 اپریل کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 8 مئی کو اس کی بارات تھی. تو بس اللہ کی رضا سمجھ کے وہ وقت بھی گزارا. تو پھر اکیلی تھی, بچیاں دو تھیں, دونوں کی شادیاں کر دی تھیں. تو سب نے کہا کہ بیٹے کی کر دو. بیٹا بھی 23-24 سال کا تھا. بہرحال اکیلے ہونے کی وجہ سے اس کی بھی شادی کر دی. وہ بھی 2-2.5 سال ٹھیک رہے. پھر تیسرے بیٹے کی 3-3.5 سال بعد اس کی بھی, دوسرے بیٹے کی بھی کر دی. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے. میرا اپنا بی پی زیادہ شوٹ کر گیا, دردیں بھی زیادہ ہو گئیں. تو مسئلہ جو ہے نا وہ اس میں تھا کہ دل میں غم تھا. اپنے پیاروں سے ہی دل میں غم تھا, جو جن کو بہت پیار سے, بہت محبت سے پالا ہوتا ہے, ان کی طرف سے اگر کوئی دکھ پہنچے تو وہ آپ کی برداشت سے باہر ہوتا ہے. تو بس وہ دکھ ضرور تھا مجھے. تو معاف بھی کر دیتی تھی. پھر کبھی بہت زیادہ کوئی حالات بگڑتے تھے, حالات خراب ہوتے تھے, تو پھر دکھ دل میں آتا تھا, پھر تکلیف ہوتی تھی, پھر درد ہوتا تھا. تو بس اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. آج سے تقریباً 10-11 ماہ پہلے مختلف ٹاپک پہ مختلف جو ہیں اسکالر ان کے بیانات سنتی رہتی تھی. تو وہ سنتے سنتے واصف علی واصف صاحب کو بہت سنا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہ سنتے سنتے ایک دن ڈاکٹر صاحب کا کلپ بیچ میں آ گیا. ان کا انٹرویو تھا, وژڈم چینل پہ دیا ہوا تھا. تو وہ ایک پارٹ سنا, دوسرا سنا, تیسرا سنا. تو وہ پھر آگے جب اس کو سبسکرائب کیا تو ساری دعائیں سیشن سامنے آ گئیں. وہ پھر سنی, وہ پھر سنتی رہتی تھی. تو سننے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح بعض اوقات ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. تو پہلے تو میں نے محسوس کیا کہ شاید سردی ہے, اس وجہ سے ہے. لیکن پھر میں نے غور جب کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں, میں جس وقت یہ دعا سیشن سنتی ہوں تو اس وقت مجھے اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے. تو مجھے مطلب پہلے بھی سن کے ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام بندوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے. اور یہ بہت ہی کوئی اللہ والا ہوتا ہے جس کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, جو سامنے بیٹھے بندے کو بغیر اس کے کچھ کہے پہچان جائے کہ اس کے اندر کیا ہے, کیا اس کے اندر چل رہا ہے, کیا اس پہ بیت رہی ہے. تو بہرحال وہ میں سنتی رہی. جب جس دعا میں بھی دعا سیشن میں دعا ڈاکٹر صاحب کرواتے تھے دعا بھی ساتھ کر لیتی تھی, لیکن کبھی اسپیشلی اپنے لیے دعا نہیں مانگی تھی. وہ جس طرح دعا سب کے لیے کرواتے تھے اسی طرح سب کے لیے دعا کر لیتی تھی. پھر کرتے کرتے پھر یہ کرونا کا آ گیا. تو اس میں بھی جو لائیو دعا سیشن ہوتے تھے ساری ہی اس میں دعائیں لائیو جو ہے نا میں نے ساتھ کی ہیں. اور اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا کرم, بڑا فضل, بڑی برکت ہے اس کی. اس نے بڑا ساتھ دیا کہ تینوں بیٹوں کو میرے کرونا ہوا, مجھے ہوا, میری بڑی طبیعت خراب ہوئی. لیکن چونکہ پہلے سے دعائیں سن رہے تھے, سورۃ الرحمن سن رہے تھے, اللہ پانی والی دعا کر رہے تھے ساتھ, تو اللہ کا بڑا کرم رہا, بڑا فضل رہا. اللہ تعالیٰ نے بہت 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 زیادہ فضل کیا اور اللہ نے سب کو صحت یابی عطا فرمائی. اور شکر الحمد للہ کہ باقی سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی. اور میرے ملک پاکستان کو اور تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا, فضل کیا, برکت کی. بڑا اس کا احسان ہے, بڑا شکر ہے اس کا. تو وہ آہستہ آہستہ پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے جو ہاتھ پہلے بہت زیادہ اکڑے ہوئے ہوتے تھے, بہت زیادہ اس میں کھنچاؤ ہوتا تھا, تناؤ ہوتا تھا, صبح اٹھتی تھی ہل نہیں سکتی تھی, رات کو جو ہے نا سونا تو بڑی دور کی بات ہے, کروٹ لینی بڑی مشکل ہو جاتی تھی. 2 ٹیبلیٹ میں نیند کی کھاتی تھی تب بھی نیند نہیں آتی تھی. تو الحمد للہ ثم الحمد للہ اس دعا کے وسیلے سے, بابا جی کے صدقے, سب بہن بھائیوں کے دعاؤں کی وجہ سے اور سب کاکے کاکیوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا, بہت فضل کیا اس نے. اور اب کافی ساری دوائیاں میری کم ہو گئی ہیں.
اور انشاءاللہ کوشش میں کر رہی ہوں کہ آہستہ 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 میں ساری دوائیاں اپنی جو ہے نا کم کر دوں. تو نیند کی دوائی جو میں 2 ٹیبلٹ لیتی تھی، مجھے ڈاکٹر نے 1 کہا ہوا تھا، لیکن میں بس اس کی اجازت کے بغیر 2 لیتی تھی، اس کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب میرا خیال ہے یہ دوسرا مہینہ ہے شاید، تو میں اب 1 ٹیبلٹ لیتی ہوں اور مجھے نیند بھی بہت اچھی آتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے اللہ پاک کا، اس کی ذات کا بڑا فضل ہے. تو جس کو بھی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی بیماری ہے، جس بھی مشکل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان فرمائے اس دعا کے وسیلے سے. اور یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ اور جو دور اب جا رہا ہے، اس دور میں اگر کوئی آپ کو ولی اللہ مل جائے، کوئی ایسا رہنما مل جائے، تو بڑی بات ہوتی ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے. تو جس تک یہ آواز ڈاکٹر صاحب کی صورت میں جا رہی ہے، اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسے اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں حل کرنی چاہیے. حل کرنے والا بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس نے کوئی نہ کوئی اپنا ولی تو نیچے بھیجا ہوتا ہے نا، کسی کی تو ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. تو ضرور جس تک بھی یہ دعا پہنچے، وہ سب یہ دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے، بیماریوں سے، چاہے اولاد کی طرف سے ہے، چاہے ذاتی کسی وجہ سے ہے، چاہے کسی بیماری میں پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، کل کا بھلا کرے، کل کی خیر کرے. سب جہاں تک یہ پہنچے، سب یہ ضرور دعا کریں. اور ضرور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، بابا جی کے وسیلے سے وہ ضرور شفا یاب ہوں گے، ضرور ان کے مسئلوں کا حل نکلے گا. جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اسی میں ہم پھنس جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی اصل پہچان بھول جاتے ہیں، اپنا دل صاف کرنا بھول جاتے ہیں، اپنے اللہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، دوسروں کے درد نہیں بانٹتے، جس سے ہماری اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں، اپنی نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں تو پھر ہمارے سارے مسئلے مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم دوسروں کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. اور میں تو جس کو بھی دعا کرتی ہوں، اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ دعا پانی کا ذائقہ میٹھا ہو گیا، تو میں تو اس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے دل میٹھے کر لیں. جب دل میٹھے ہو جاتے ہیں تو پانی کا ذائقہ خود بخود میٹھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دل میٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بابا جی کے صدقے اور تمام پیاروں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے، برکت کرے، بخشش کرے، مغفرت کرے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. جزاکم